الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر جلوگر عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام بالخصوص شہزادہ و جانشین امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر گلزار باپو مدد اللہ العالی وہ حضرت علامہ مفتی منور رضا صاحب برادر مکرم حضرت مولانا حافظ اکرم صاحب وہ جمیع حاضرین پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کی غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائی کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہی لامکان
جہاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بانی محفل کو، انہوں نے میرے آقا کی محفل سجائی، ان کے گھر کو اللہ سجائے، ان کی دنیا کو اللہ سجائے، ان کی آخرت کو اللہ سجائے۔ اور جن ہونے والے دولہا دلہن کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر یہ محفل منعقد ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی دولہا اور دلہن کو آخری سانس تک اس محفل کی ذکر رسول کی نعمتیں، برکتیں، رفعتیں نصیب فرمائے۔ اللہ ان کی زندگی میں وہ بہاریں دے کہ کبھی خزاں نہ آئے، اللہ وہ خوشیاں دے کہ غم کبھی قریب سے گزر کر نہ جائے۔ اللہ پاک رشتے میں وہ استحکام عطا فرمائے جو اللہ نے اپنے محبوب اور اماں خدیجہ کے درمیان محبتوں کا سلسلہ قائم فرمایا تھا، اللہ اس محبت کی خیرات عطا فرمائے۔ جو محبتیں سیدہ فاطمۃ الزہرا اور مولا مشکل کشا کے درمیان تھی، اللہ اس محبت کی خیرات ہونے والے دولہا دلہن کو نصیب فرمائے، اور ہم سب کی ازدواجی زندگی کے اندر اللہ رب العزت اس کی خیرات نصیب فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اے خواتین اسلام، نکاح کیا ہے، شادی بیاہ کیا ہے، اس کے متعلق ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کو ہے۔ نکاح صرف لوگ جنس کی تسکین کا نام سمجھتے ہیں، یعنی کہ انسان کے نفس کی جو خواہش اور پیاس ہے، صرف اسی کو بجھنے اور بجھانے کا نام لوگ نکاح سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو اس کی نفس کی تسکین ہو جاتی ہے، اس کی نفس میں لگی ہوئی آگ کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ لیکن نکاح اسلام میں صرف جنس کی تسکین کا نام نہیں، نفسانی خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں، بلکہ نکاح وہ عظیم عبادت ہے کہ کوئی نبی زمین پر ایسا نہیں گزرا جس نے نکاح نہ کیا ہو۔ ہر نبی نے نکاح کیا۔ بعض انبیاء کرام نے کچھ کام کیے، کچھ نہیں کیے، لیکن ہر نبی نے کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء آئے، سب نے نکاح کیا سوائے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اور حضرت عیسیٰ نے اس لیے نکاح نہیں فرمایا کیونکہ آپ قریب قیامت زمین پر تشریف لانے والے تھے، اور زمین پر تشریف لانے والے تھے، اس لیے آپ نے نکاح نہیں فرمایا۔ اور اب جب آپ زمین پر قریب قیامت تشریف لائیں گے تو اس وقت آپ نکاح فرمائیں گے۔ ہر نبی نے نکاح کیا، اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ کے سوا۔ حضرت عیسیٰ بھی نکاح کریں گے۔ ایک بات آپ کبھی سوچیں اور غور کریں، بڑی دلچسپ بات ہے، حضرت عیسیٰ نے نکاح کیوں نہیں فرمایا؟ حضرت عیسیٰ کے نکاح نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ حکمتیں تو اہل علم اس کی بیان کریں گے، لیکن اگر آپ توجہ کریں تو پتا چلے گا 35 یا 36 سال کی عمر میں کم و بیش حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ میرے عزیز، اٹھایا جانا تھا حضرت عیسیٰ کو آسمان پر۔ توجہ فرمائیں، میرے نوجوانوں کی خاص توجہ، اسلامی بہنوں کی خاص توجہ۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنی بیوی سے پیار نہیں کرتا جیسا کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ہم سے زیادہ کون پیار کر سکتا ہے؟ ہم سے زیادہ پیار کا تصور کہاں ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا جانے والا تھا، اور حضرت عیسیٰ قریب قیامت دنیا میں تشریف لانے والے تھے، تو حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھایا جانے والا تھا۔ اگر حضرت عیسیٰ نکاح کر لیتے تو بیوی کو تو آسمان پہ اٹھایا جانے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر! اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ
السلام نے یہ مناسب جانا کہ بیوی کو چھوڑ کر جائیں گے، قریب قیامت تو ہم آئیں گے لیکن بیوی تو اس وقت تک موجود نہیں رہے گی، وہ تو دنیا سے جا چکی ہوگی۔ اللہ اکبر، گویا کہ ہمارا اسلام بتا رہا ہے کہ نبی نے یہ خیال فرمایا ہوگا، اللہ اکبر، کہ میں نے آسمان پہ جا کر پھر آنا ہے، اللہ اللہ، تو ہمارا مذہب بیوی کو چھوڑ کے جانے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ پیغمبر نے کہا جب آئیں گے اور ہمیشہ زمین پہ رہنے کے لیے آئیں گے اس وقت بیوی کے ساتھ نکاح فرمائیں۔ اندازہ فرمائیں، غور فرمائیں، یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ اس لیے کہ مذہب اسلام، حضرت آدم کا بھی مذہب اسلام تھا، حضرت نوح کا بھی مذہب اسلام تھا، حضرت ابراہیم کا مذہب اسلام تھا، ہر نبی کا مذہب اسلام ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام اس کی تکمیل کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو اللہ اکبر، نکاح کیا چیز ہے، نکاح کیا شے ہے، ہر نبی نے انجام دیا، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اس نکاح کو انجام دیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں۔ لیکن یہ نکاح صرف رسم نہیں، یہ نکاح صرف جنسی تسکین کا ذریعہ نہیں، یہ نکاح نفسانی خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں، بلکہ نکاح کی حکمتیں دیکھیں۔ اللہ اکبر، جب نکاح ہوتا ہے، نکاح صرف ایک مرد کا ایک عورت سے ہوتا ہے۔ ہمارے مذہب میں یہی تصور ہے، ایک مرد کا نکاح ایک وقت میں ایک عورت سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ مردوں کو اللہ رب العزت نے اور اجازتیں دی ہے، لیکن ایک وقت میں ایک عورت کا نکاح ایک مرد سے ہوتا ہے۔ اس وقت ایک میاں بیوی آپس میں کیا ملتے ہیں؟ سینکڑوں افراد کا ملن ہوتا ہے، ایک جوڑا نہیں ملتا بلکہ سینکڑوں افراد کا ملن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، لڑکی لڑکے کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ اور لڑکی کے ماں باپ، یہ دونوں کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ لڑکے کے دادا دادی، لڑکی کے دادا دادی، ان کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ لڑکے کے نانا نانی، لڑکی کے نانا نانی، اسی طرح قیاس کرتے چلے جائیں، گویا کے خاندان ملتے ہیں، آپس میں خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ یہ نکاح کی برکت ہے۔ اللہ اکبر، ہزاروں کروڑوں روپے خرچ کر کے جب آپ خاندانوں کو جوڑ نہیں سکتے، صرف ایک نکاح کے ایجاب و قبول کی برکت سے سینکڑوں افراد آپس میں مل جایا کرتے ہیں، سینکڑوں افراد کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، محبتیں ہوتی ہیں، پیار ہوتا ہے۔ یہ تو ملاپ ہوا، اب ملاپ کے بعد اس کی برکتیں، پھر بچوں کی پیدائش ہے، بچوں کی ولادت ہے، بچیوں کی ولادت ہے۔ کتنی برکت کی چیز ہے نکاح، اور نکاح کی حکمت یہی ہے، دو خاص حکمتیں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ انسان کو بدکاری سے بچایا جائے، انسان کو زناکاری سے بچایا جائے، اور نمبر دو، حلال نسل کو آگے بڑھایا جائے۔ انسان پیدا ہو، قدرت یہی چاہتی انسان پیدا ہو، لیکن انسان حرام سے پیدا نہ ہو بلکہ انسان حلال سے پیدا ہو، صالح خون لے کر انسان پیدا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اگر حلالی خون لے کر پیدا ہوگا، اس کے اندر محبت ہوگی، اس کے اندر مربت ہوگی، اس کے اندر اخلاق ہوگا، اس کے اندر کردار ہوگا، اس کے اندر شرافت ہوگی، اس کے اندر شجاعت ہوگی، اس کے اندر حمیت ہوگی، اس کے اندر غیرت ہوگی، اس کے اندر قربانی کا جذبہ ہوگا۔ یہ حلال خون کی تاثیر ہے۔ اور اگر خون حلال سے پیدا نہ ہوا، زمین پر صرف انسان بڑھانا مقصود نہیں ہے بلکہ زمین کے اوپر حلالی انسانوں کا وجود مقصود ہے۔ اس لیے کہ جب انسان حلالی نہیں ہوتا تو بے مروت ہوتا ہے، بے غیرت ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، مذہب و ملت کا غدار ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، خون کی بڑی تاثیر ہوتی ہے انسان کے اندر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، حلال نسل کی افزائش مقصود ہے اور زنا پر کنٹرول، بدکاری سے روکنا مقصود ہے۔ مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نکاح تو عام ہو رہا ہے مگر ساتھ میں بدکاری پر کوئی کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے، زنا پر کوئی کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں چونکہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں حیا کے پردے میں کچھ باتیں ضرور عرض کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے کھانا اس لیے کھایا کہ آپ کی بھوک مٹ جائے۔ جب بھوک
भूख मिट गई तो फिर इंसान अगर खाने को फिर ललचाई हुई नजर से देखे, उस इंसान को शरीफ नहीं कहा जा सकता, उस इंसान को जो है वो अच्छा इंसान नहीं कहा जा सकता। पेट भरने के बाद भी इंसान खाने को जो है ललचाई हुई नजर से देखे। जब इंसान को हलाल तौर पर बीवी मिल गई और बीवी को हलाल तौर पर शौहर मिल गया तो फिर उसको हराम की तरफ तवज्जो नहीं करना चाहिए। और याद रखना, अल्लाह के रसूल, मेरे और आपके नबी, गैब दा नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर ज़िना का जो अजाब बयान फरमाया है उससे कलेजा मुंह को आता है। बड़ी माजरत के साथ आज शादीशुदा लोग भी ज़िना कर रहे हैं और गैर शादीशुदा का तो हाल ही अजीब है। अल्लाहु अकबर, नाजायज ताल्लुकात की बहुतात है, नाजायज ताल्लुकात का अजीब हाल है। हत्ता के इसको फिल्मों और सीरियलों की बुनियाद पर एक फैशन का नाम दे दिया गया है, फैशन और आर्ट इसको बना दिया गया है। सुन लो, हमारा मजहब झूठे फैशन की कभी तायीद नहीं करता, झूठे फैशन की कभी हिमायत नहीं करता। है किसी में ताकत, जब अल्लाह ज़ानियों को उनके ज़िना का अजाब देगा तो किसी में बर्दाश्त करने की ताकत है। 2 मिनट की लज्जत के लिए गुनाह करने वालों को मुस्तफ़ा जाने रहमत का ये पैगाम सुना दिया जाए। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब ज़ानियों को मैदान महशर में लाया जाएगा तो आग की जंजीर में जकड़ कर लाया जाएगा। अगर ये जलसे का खतीब कहता या दुनिया का अदीब लिखता या अल्लाह अकबर कोई सिर्फ मौलवी कह देते या कोई सियासी लीडर कह देता महज, तो हम कहते कि आपने डराने के लिए बहुत मुबालगा से काम लिया। लेकिन वल्लाह ये किसी दुनियादार का कौल नहीं है, बल्कि ये महबूब खुदा का कौल है। वो मेरे महबूब की जबान जिसके बारे में मेरे इमाम यूं कहते हैं, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत में लाखों सलाम। अपनी ख्वाहिश से कभी कलाम नहीं करते, जब भी बोलते हैं तो वही इलाही बोलते हैं, उनकी जबान से वही इलाही जाहिर होती है। आका फरमाते हैं, जब ज़ानियों को मैदान महशर में लाया जाएगा, दुनिया की कौम अगर ज़िना करे तो हैरत की बात नहीं, इसलिए कि उनके यहाँ मजहबी लोगों में भी ज़िना पाया गया है। लेकिन हमारे यहाँ तो इतनी पवित्रता है, हमारे यहाँ तो इतने तकद्दुस है, हमारे यहाँ तो इतनी पाकीज़गी है, हमारे यहाँ तो अल्लाह अकबर निगाहों में इतना एहतियात है। अल्लाह अल्लाह आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, हजरत आदम को निकाह से पहले हजरत हव्वा से बात करने की जन्नत में इजाजत नहीं दी गई। हमारे यहाँ परहेजगारी का ये आलम है, हमारे एहतियातों का ये आलम है। अल्लाह अकबर, मगर सुन लो, अल्लाह अल्लाह दूसरों के देखा देखी मजहब इस्लाम से दूर जाकर जहन्नम के गढ़ों में गिरने वालों और एक एक 1.5 2 मिनट की लज्जत की खातिर खुदा के अजाब को चैलेंज करने वालों, खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, अल्लाह के सच्चे नबी गैब दा नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में ज़िना किया होगा वो क़यामत में इस हाल में आएगा कि उसके हाथों में आग की जंजीरें होगी, उसके पैरों में आग की जंजीरें होगी। और उन जंजीरों का हाल ये होगा, अगर उसकी एक कड़ी को किसी पहाड़ पर रख दिया जाए। मैं अपनी बहनों की भी खास तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, अगरचे यहाँ आने वाली बहनें ऐसी नहीं है मैं जानता हूँ, लेकिन अल्लाह मेरी आवाज को उन कानों तक पहुँचा दे जो कान इस सदा के मुस्तहिक हैं। अल्लाह किसी की इस्लाह का इंतजाम फरमा दे। अल्लाह अकबर, लोगों अपने हाल पर रहम करो, लोगों अपने वजूद पर रहम करो। हमारा ये नाजुक सा वजूद, हमारा ये कमजोर सा वजूद अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। फैशन के नाम पर फिल्में देखकर, सीरियल देखकर ज़िना के करीब जाने वालों, आओ अपने नबी का फरमान सुनो। अल्लाह अकबर, हाथों में आग की जंजीरें होगी, पैरों में आग की जंजीरें होगी और उन जंजीरों का हाल ये होगा, उसकी एक कड़ी अगर किसी पहाड़ पर रख
کی جائے تو پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے. اللہ اکبر. پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو جائے. ایک کڑی کا حال یہ ہوگا, ایک کڑی کی کیفیت یہ ہوگی جب ایک کڑی سے پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا. ایسی کڑیوں کا مجموعہ جسے زنجیر کہتے ہیں, جسے چین کہتے ہیں, اللہ اکبر, جب وہ ہاتھوں میں لگے گی زانیوں کے, جب وہ پیروں میں لگے گی زانیوں کی, ان کا کیا بنے گا بتاؤ؟ جس سے پہاڑ پگھل جائیں. کیا پہاڑوں سے زیادہ اپنا جسم مضبوط ہے؟ کیا پہاڑوں سے زیادہ اپنا جسم طاقتور ہے؟ اللہ اکبر. میں اپنے جوانوں کو ایک بات کہتا ہوں, اگر ماں باپ جلدی شادی نہیں کرتے, آپ کا حق ہے کہ آپ ادب کے ساتھ ماں باپ سے کہہ دو کہ میں شادی کے لائق ہو گیا ہوں, آپ میری شادی کر دیں. یہ عیب کی بات نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور کہوں گا, کبھی زنا کے راستے نہ جانا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اللہ اکبر. یہ برا راستہ ہے, یہ فحش کا راستہ ہے, یہ برا کام ہے, یہ فحش کام ہے. اللہ اکبر. اسی پر بس نہیں, تمہارے اور میرے سچے نبی خاتم النبیین فرماتے ہیں, غیب دا نبی فرماتے ہیں, ہاتھوں میں زنجیریں ہوگی آگ کی, پیروں میں زنجیریں ہوگی آگ کی, اور فرشتے اس پہ لعنت کر رہے ہوں گے. فرشتے لعنت کرتے کرتے اس کو قیامت کے میدان میں لائیں گے. میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا پھر زانی اور زانیہ عورت کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی, ان کے بدن پہ تارکول کا لباس ہوگا. اسی پہ بس نہیں, پھر میرے آقا نے فرمایا اگر آقا نہ فرماتے تو شاید جلسے میں کہنے کی میں ہمت نہ کرتا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نازک مقام جو شرم کی جگہ ہے, آقا فرماتے ہیں جنہوں نے زنا کیا ہوگا اس پر آگ کے ہتھوڑے برسائے جائیں گے. اے انسان تیرا کیا بنے گا؟ صرف 1.5 سے 2 منٹ کی لذت کے لیے اتنا بڑا عذاب تو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گیا, اور تو کیا برداشت کر سکے گا جس عذاب کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے. اور یہ بھی سن لو, جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کے زنا کی نحوست ان کی نسل در نسل در نسل در نسل باقی رہتی ہے. اللہ اللہ. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی کی بارگاہ میں حاضر تھا. حضرت ملفوظات بیان کر رہے تھے, حضرت اپنے فرامین بیان کر رہے تھے. اب سننا, نکاح کرنے والوں حلال طور پہ غسل کرو, یعنی وظیفہ زوجیت ادا کرو تو اس پر کیا ثواب ہے, اور زنا کا عذاب کیا ہے. حضرت آدم کو جب زمین پر بھیجا گیا اور پہلی ملاقات ہوئی, یعنی میاں بیوی کا ملن ہوا, وظیفہ زوجیت حضرت آدم نے ادا کیا تو آپ کو غسل کی حاجت ہوئی تو آپ نے غسل کیا. جب غسل جنابت کیا بڑا کیف ملا, بڑا سرور ملا, بڑا سکون ملا. قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, سکون ملتا ہی ہے کہ بیوی شوہر کے لیے سکون ہے, شوہر بیوی کے لیے سکون ہے. حضرت آدم کو سکون ملا تو حضرت جبریل آئے اور حضرت آدم کو کیف میں دیکھ کر کہنے لگے حضرت جبریل علیہ السلام اے آدم کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت آدم نے کہا بڑا سکون ہے غسل جنابت میں. تو فرمایا یہ صرف سکون نہیں ہے بلکہ آپ کو بتاؤں جتنا آپ نے غسل کیا ہے اور آپ کے بالوں سے جتنے پانی کے قطرے ٹپکے ہیں, ہر قطرے کے بدلے میں اللہ نے آپ کو 1 سال کی عبادت کا ثواب بھی عطا فرمایا. جتنے غسل کے پانی کے قطرے ٹپکے ہیں ہر قطرے کے بدلے میں, یہ سرکار غریب نواز بیان فرما رہے ہیں, ہر پانی کے قطرے قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے. اسی پر بس نہیں, اے آدم, اور جتنے پانی کے قطرے ٹپکے ہیں وہ سارے پانی کے قطروں کی تعداد کے برابر اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا, اور وہ فرشتے قیامت تک آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے. حضرت آدم نے سنا تو سننے کے بعد یہ اللہ والے لوگ سیلفش نہیں ہوتے تھے, خود غرض نہیں ہوتے تھے, انہیں تو قوم کا, بچوں کا, اپنی اولاد کا خیال ہوتا تھا, نبی کو امتی کا, باپ کو اولاد کا. حضرت آدم پوری کائنات کے انسانوں کے باپ ہے, تو آپ کو خیال آیا اے جبریل یہ صرف میرے لیے ہے اللہ کا نبی ہونے کی وجہ سے یا اوروں کے لیے بھی ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا
اے آدم یہ صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کا جو ایمان والا بچہ، آپ کا جو ایمان والا آپ کی اولاد، ایمان والی آپ کی اولاد جو حلال ذریعے سے غسل جنابت کریں گے بیوی سے ملاقات کے بعد، اللہ ان دونوں کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا، یعنی ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں ایک سال کی عبادت کا ثواب، اور جتنے پانی کے قطرے ٹپکیں گے ہر قطرے کے بدلے میں فرشتے پیدا ہوں گے، اور وہ قیامت تک ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، بخشش کی دعا کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جبریل نے دیکھا آدم خوش ہو گئے، تو حضرت جبریل نے کہا لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی سامنے آتا ہے، یہ تو میاں بیوی حلال غسل کریں، وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد غسل کریں تو یہ اجر ہے، لیکن اے آدم اگر کوئی شادی کیے بغیر کسی عورت سے زنا کرے گا اور زنا کے بعد غسل کرے گا تو جتنے اس کے غسل کے پانی کے قطرے ٹپکیں گے ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ لکھا جائے، ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ لکھا جائے گا، اور جتنے قطرے ٹپکیں گے ان کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا کیے جائیں گے، اور قیامت تک وہ شیاطین شر کریں گے، پاپ کریں گے، جرائم کریں گے، گناہ کریں گے، اور ان سارے شیاطین کے پاپ اور جرائم کا گناہ قیامت کے دن اس کے سر ڈال کر کے اس کو عذاب دیا جائے گا جس کے زنا کے غسل کے قطروں کی وجہ سے وہ پیدا کیے گئے تھے۔ مجھے بتاؤ اپنے ہی جرائم کی سزا بھگت سکتے ہو؟ اپنے ہی گناہوں کی سزا بھگتنے کی ہمت ہے؟ اپنے ہی سزا بھگتنے کی، اپنے ہی گناہوں کی سزا بھگتنے کی طاقت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو وہ بدترین قوم جسے شیاطین کہتے ہیں وہ کتنا شر کریں گے، قیامت تک کریں گے، کتنا پاپ کریں گے، قیامت تک کریں گے۔ اس لیے یاد رکھنا بزرگوں نے فرمایا کوئی زنا کرتا ہے اور زنا کے بعد غسل کرتا ہے اس کا جسم تو پاک ہو جاتا ہے لیکن اس کے دل پر زنا کی وجہ سے جو دھبا لگ گیا ہے 7 سمندر کا پانی بھی اس کے دل کے دھبے کو دھل نہیں سکتا۔ کہاں ہو؟ شادی کا مقصد زنا سے بچنا، حلال طور پر انسانی نسل کو آگے بڑھا۔ نکاح کرو، نکاح میں برکتیں ہیں، غریب ہو تو بھی نکاح کرو۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نکاح کرو، نکاح کرو، نکاح کرو، تو جو صحابہ بظاہر غریب اور مفلس تھے انہوں نے کہا حضور تم غریب اور مفلس ہم کیسے نکاح کریں؟ میرے آقا علیہ السلام کی ایک عادت تھی، توجہ کرنا، لوگوں کی عادت ہے مرض دیکھ کر دوا بدلتے، صحیح؟ حضور نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ حضور جو نکل گیا منہ سے وہ نکل گیا۔ حضور علیہ السلام نے کبھی اپنی بات واپس نہیں لی، اس لیے کہ وہ زبان وحی خدا کی ترجمان ہے۔ بھئی اگر کوئی بندے کو کہا جائے کہ صدقہ دو تو وہ کہے گا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ آپشن دے دیں گے، بات بدل دیں گے، لیکن یہ حضور ہے، یہاں بات نہیں بدلتی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ آقا نے فرمایا نکاح کرو، نکاح کرو، نکاح کی یہ برکت، یہ برکت۔ تو مفلس اور غریب صحابہ کہتے حضور ہم غریب ہیں، ہمارے پاس مکان نہیں، کچھ نہیں، کاروبار نہیں، ہم کیسے نکاح کریں؟ اور لائیں گے تو کھلائیں گے کہاں، رکھیں گے کیا؟ حضور نے یہ نہیں کہا پھر یہ کرو یا یہ کرو، نہیں، بلکہ کیا فرمایا نکاح کرو۔ پھر بھی فرمایا نکاح کرو، کیا ہوگا؟ فرمایا جو نکاح کرے گا اللہ اس کو مالدار کر دے گا۔ نکاح کرو مالا مال ہو جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام نے نکاح کی برکت سے مالا مال ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے عرض کروں، اگر انسان زنا سے بچے، آج ہمیں پتہ ہے میں پبلک لیول کا آدمی ہوں، روزانہ اللہ کا شکر ہے ہزاروں جوانوں سے روز میں ملتا ہوں، لوگوں سے میری یہ جتنے آپ میرے سامنے بیٹھے کبھی اتنے ہی اور کبھی اس سے بہت زیادہ لوگ میرے درمیان ہوتے ہیں، میں ان کے درمیان ہوتا ہوں، لوگوں سے ملنے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، مفکرین سے ملنے کا موقع ملتا ہے، دانشوروں سے، سیاستدانوں سے، غریبوں سے، امیروں سے۔ آج سب سے زیادہ جو گناہ ہمارے سماج میں عام ہو رہا ہے وہ 2 ہے، ایک نشہ اور ایک زنا، اور یہ جہاں زنا وہاں فنا، جہاں زنا ہے وہاں فنا ہے۔ بیماریاں جو پھیل رہی ہے زنا کی وجہ سے، ایک اگر زنا ہو، ایک زنا کی نحوست سے 70,000 آدمی بیمار پڑ سکتے ہیں۔ جہاں لمحہ زنا ہو رہا، لمحہ اور جو زنا سے بچ جائے، سن لے اچھی طرح، زنا سے بچنا تو بہت بڑی بات ہے،
امام المتکلمین امام علامہ نقی علی خان اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں، صرف خوبصورت عورت جا رہی ہو، توجہ کر، کوئی خوبصورت حسین لڑکی جا رہی ہو اور اس کا حسن آپ کو دعوت نظارہ دے رہا ہو، اور آپ نے یہ سوچا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے آپ نے اس کے حسن کو نہیں دیکھا، نظریں جھکا لی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی وقت اللہ اس کو جنت نعیم کے اندر بے حساب داخل کرنے کا وعدہ فرما لیتا ہے۔ جنت النعیم بے حساب اس کو دی جاتی ہے، جو کسی عورت کو صرف اس نیت سے نہیں دیکھتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب عورت کو دیکھنے سے بچنے پر بے حساب جنت نعیم ملتی ہو، تو جو زنا سے بچے، زنا کی طرف اس کو بلایا جائے، پاپ کی طرف اس کو بلایا جائے، اللہ اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک بہت خوبصورت سا واقعہ یاد آ گیا، اپنے جوانوں کی نظر کرتا ہوں۔ یاد رکھنا، ہم لوگ جس دور میں گزر رہے ہیں، یہ دور ایک اعتبار سے بہت اچھا بھی ہے اور ایک اعتبار سے یہ دور بڑا بھیانک بھی ہے۔ گناہ دروازے پر، کل تک ہمارے مفکرین کہتے تھے گناہ دروازے پہ دستک دے رہے، آج ہم اگر یہ کہیں تو ممکن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ گناہ دروازے پہ اب دستک نہیں دے رہے، گناہ تو گھر میں گھس چکے ہیں، گناہ تو کچن روم میں گھس چکے ہیں، گناہ تو بیڈ روم میں گھس چکے ہیں۔ کیا کہیں، یہ دستور زباں بندی ہے، کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ 16 سال کے لڑکے اور لڑکیاں آج کل اپنا سب کچھ گنوا آتے ہیں، اس کے بعد شادیوں کا سوچا جاتا ہے۔ اللہ، اس قوم کے اندر زانی ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تھے، یہ قوم کا تقدس وہ تھا، قوم کی پاکیزگی یہ تھی۔ لیکن آج برا ہو گندی فلموں کا، برا ہو زنا کی فلموں کا، گناہ ہو اللہ اکبر لو اسٹوریوں کا اور وہ فلموں میں دکھانے کا، آج ہمارے لڑکے اور لڑکیاں آبرو کو فروخت کرنے اور لٹانے پر گویا کہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ میں نے بیان کر دیا اللہ کا عذاب، حالانکہ اور بھی روایتیں ہیں، لیکن اپنے عنوان کی طرف مزید مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اگر کوئی زنا کی دعوت دے اور انسان زنا سے بچ جائے، اللہ اس کو کیا عطا کرتا ہے؟ یاد رکھنا، یہ دنیا ہے، اس میں گناہ کرو گے کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو۔ کون کیا کہے گا؟ دنیا تو اپنے آپس کے اندر الجھی ہوئی ہے، سب لوگ اپنی اپنی مستی میں مگن ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نگاہ سے نہ آپ چھپ سکتے ہیں نہ میں چھپ سکتا ہوں۔ سفید کپڑے پہن کر، قیمتی کپڑے پہن کر، چہرے کو کاسمیٹک آئٹم سے چمکا کر ہم کبھی اللہ کی نظر میں معزز نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھنا، مخلوق کی نظر میں 100 کارڈ متقی بن کر کوئی عزت نہیں پا سکتا۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، وہ صرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دل کے جذبات کو بھی جانتا ہے، وہ تو دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے، ذہن و دماغ کے وسوسات کو بھی جانتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر رات کی تنہائیوں میں گناہ کرو گے، تنہائیوں کے اندر پاپ کرو گے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، ہم تم پر کڑی نگرانی کر رہے ہیں۔ اے انسان، تو کہاں جا کے گناہ کرے گا؟ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن آؤ، جب یہ موڑ آ جائے، جب وہ وقت آ جائے کہ کوئی آپ کو زنا پہ اکسائے، کوئی آپ کو بدکاری پہ اکسائے، اتنا یاد رکھنا، آخر موت ہے، موت۔ میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، میری بہنوں، کوئی شادی کا لالچ دے کر، کوئی موبائل کا لالچ دے کر، کوئی پیار کی بات کر کے اگر تمہیں اپنے دام کے اندر گرفتار کرنا چاہے تو اس وقت یاد رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے، اور موت ہے، موت۔ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے عذاب کو برداشت کر سکے، اور وہ نہ ختم ہونے والا عذاب۔ اللہ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے کوئی، تو زمین اور آسمان پر کپ کپی تاری ہوتی ہے، اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، اور زمین کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان ظالموں کو اپنے اندر دبوچ۔ کیڑے مکوڑے کہتے ہیں ہمیں طاقت دے تاکہ ہم ان پہ مسلط ہو کر ان کو ہلاک کر دیں۔ اللہ کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا،
اور یاد رکھنا جن کو سزا ملتی ہے وہ آخرت میں ملتی ہے. زانی وہ بدترین قوم ہے، اللہ ان کو دنیا ہی میں سزا دینا شروع کر دیتا ہے. زانی کے چہرے کا نور ختم ہوتا ہے، ایک اس کی روزی ختم ہوتی ہے، دو اس کی عمر شارٹ کر دی جاتی ہے، گھٹا دی جاتی ہے، تین. آج لوگ کہتے ہیں روزی اچھی چلتی تھی، بہت اچھی چلتی تھی، حضرت کچھ تعویذ دے دیں، گلزار باپو تعویذ دے دیں، سید صاحب تعویذ دے دیں، فلاں صاحب تعویذ دے دیں، کیا روزی گھٹ گئی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں زنا کرنے والوں کی روزی اللہ گھٹاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں تھوڑا انسان کو اچھا چلتا ہے نا. ہماری قوم کا بڑا برا ہے، تھوڑی سی دولت آتی ہے، تھوڑا سا مال آتا ہے تو پیر زمین پہ نہیں ٹکتے، آوارگی کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، ایک بیوی سے جی نہیں بھرتا، دوسروں کی طرف تاکنے جھانکنے لگتے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں، اللہ روزی بھی گھٹائے گا، عمر بھی گھٹائے گا اور چہرے پر نحوست برسے گی. آج انسان کاسمیٹک آئٹم پر جتنا خرچہ کر رہا ہے اتنا کسی اور پہ خرچہ نہیں کرتا. سب کو شوق ہے میں خوبصورت لگوں، میں خوبصورت لگوں، میں خوبصورت لگوں. کاسمیٹک آئٹم خوبصورت نہیں بناتے، اللہ کی خشیت خوبصورت بناتی ہے، خدا کا خوف خوبصورت بناتا ہے، عشق مصطفیٰ خوبصورت بناتا ہے. مسلمانوں کل تک مسلمان جوانوں کا حال یہ تھا، ان کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے جھیل میں ابھی کسی لالا نے اپنے پتوں سے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے. اتنے خوبصورت لگتے تھے مسلمان جوان، اور آج ان کی سونی سونی آنکھیں، اڑے اڑے سے چہرے، پیشانی پر مایوسیوں کی سلوٹیں. کیوں؟ کہیں زنا کی وجہ سے تو نہیں ہے. جو زنا نہیں کرتے وہ زنا دیکھتے تو ہے. اور یاد رکھنا لذت کے لیے جو زنا کا منظر دیکھے وہ زنا کرنے والے کے برابر ہے. زنا کرنے والے میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کرے میری قوم کے جوان اس سے توبہ کر لے، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسا شباب دے گا، کیسی جوانی دے گا، کیسی طاقت و قوت دے گا. یاد رکھنا یہ گناہ بیماریوں پہ ڈال دیتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی لکھ لینا، برا لگے تو معاف کرنا، میں تعویذات کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں اپنے ذوق کے مطابق، برا لگے تو معاف کرنا. زنا کی وجہ سے جس کی روزی اللہ نے اٹھا لی ہو، ملا کا تعویذ اس کو کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، کوئی کتنا بھی بڑا ہو، اللہ کی طاقت کے سامنے بے بس ہے انسان. خدا جس کو نہ دے، کسی انسان میں طاقت نہیں کہ اس کو دلا سکے. اللہ اکبر. آپ کہاں ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ نے ترقی دی، دبئی تک کاروبار چلتا تھا، افریقہ تک چلتا تھا، سعودی تک چلتا تھا، زمین پہ پیر نہیں ٹکے، زنا کرنے لگا، خدا نے الٹی گنتی شروع کر دی. پھر آدمی کس نے کیا کر دیا؟ کس نے کچھ نہیں کیا. تیرے جرائم تجھے لے ڈوبے، تیرا گناہ تجھے لے ڈوبا، تیری آوارگی تجھے لے ڈوبی، تیری عیاشی تجھے لے ڈوبی. زنا کو سمجھتے کیا ہو؟ بزرگوں نے کہا جہاں زنا ہے وہاں فنا ہے. خواتین سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں، نگاہوں میں پارسائی پیدا کر. ہم پھر کہتا ہوں جو میرے سامنے بیٹھ کے سن رہے یہ لوگ زانی نہیں ہیں. زانی لوگ ایسی محفلوں میں تھوڑی آتے ہیں. جو میری بہنیں بیٹھی وہ ایسی نہیں ہے، لیکن بات یہ کہی جاتی آپ کو مخاطب کر کے جو نہیں آئے ہیں ان تک بات پہنچانا مقصود ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، واللہ آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں، آپ تو بڑے مقدس ہیں. آپ کی جوتیاں ہمارے سراکوں پر، آپ آتے ہیں ہم پہ احسان کرتے ہیں، آپ نہ آئے تو محفل کیسے ہے؟ کسی بڑے مفکر نے کہا تھا انسان باپ بنتا ہے تو اس کو بیٹے پہ احسان نہیں جتانا چاہیے، بلکہ بیٹے کا احسان ہے کہ وہ پیدا ہوا تو باپ بنا. جب تک کہ بیٹا نہیں تھا وہ تو لڑکا کہلا رہا تھا، جب بیٹا پیدا ہوا تو باپ جنت کا دروازہ بن گیا. تو ہر ایک کا ایک دوسرے پر احسان ہے، یہ بات یاد رکھنا. تو یہ بات ہمیں اس کا احساس ہے. امام اس وقت تک امام نہیں ہوتا جب تک اس کے پیچھے صف کھڑے ہو کر کے نماز نہ پڑھے، ورنہ وہ فرد واحد کہلاتا ہے. تو پیچھے کی صف نے آگے والے کو امام بنایا، تو امام کو سوچنا چاہیے کہ میری صلاحیت نہیں، پیچھے کھڑے ہونے والوں کا کرم ہے کہ میرے پیچھے آگے تو میں امام بن گیا. اسی لیے میں بھی آپ کی بہت قدر کرتا ہوں، اپنے آپ کو آپ سے بہت بہتر آپ کو اپنے آپ سے بہت بہتر سمجھتا ہوں، مجھ سے بہت بہتر ہے. کیوں؟ آپ نہ آئے تو میرے یار کی محفل کیسے سجے، آپ نہ آئے تو میرے محبوب کی محفل کیسے سجے، آپ نہ آئے تو یار کا ذکر کیسے کرے. آپ ہمارے نہیں، آپ تو رسول اللہ کے مہمان ہو. اس لیے میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو لوگ اس کے مستحق ہے دعا کرنا اللہ ان کے کانوں تک یہ بات پہنچا دے، خدا کرے ان کے دلوں کو یہ بات اپیل کرے. تو عرض یہ کر رہا تھا جب بھی ایسا موقع زندگی میں آئے کہ کوئی زنا کا موقع آ جائے، بدکاری کا موقع آ جائے، انسان اس وقت تو سوچے میں اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکوں گا. ایک مشہور واقعہ ہے، ایک شخص نے ایک عورت سے دل لگا لیا،
روزانہ اس کو بلاتا تھا، بٹھاتا تھا، پھر کچھ سوچتا تھا، پھر پیسے دے کے رخصت کر دیتا، پھر بلاتا تھا، پھر پیسے دے کے بٹھائے رکھتا تھا، رخصت کا بٹھائے رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے اس لڑکی کو، اس عورت کو بلایا، بلانے کے بعد بٹھا کے دیر تک دیکھا، پھر اچانک ایک غلام سے کہا چراغ لاؤ، چراغ لایا، چراغ آیا تو پھر اس نے اپنی انگلی کو چراغ میں ڈالا۔ اب ظاہر سی بات ہے، چراغ تو چراغ ہے، چمڑی جلی، چربی جلی، گوشت تک آگ پہنچی تو جلدی سے کھینچ لیا، پھر ہمت کر کے دوبارہ ڈالا، پھر کھینچ لیا، پھر ہمت کر کے دوبارہ، پھر برداشت نہیں کر سکا، جل گئی انگلی۔ اس عورت کو پیسے دے کے کہتا ہے اب نہیں آنا، جاؤ، اب نہیں آنا، جاؤ۔ اس عورت نے کہا روز بلاتے تھے، مفت میں پیسے دے کے بھیجتے تھے، اور آج کہتے ہو اب نہیں آنا۔ کہا تجھ سے دل لگ گیا تھا، تیرے حسن نے میرا دل اڑا لیا تھا، اور چاہتا تھا کہ تیرے ساتھ بدی کروں، بدکاری کروں، لیکن روزانہ نفس پہ کنٹرول کرتا تھا۔ آج نفس بے کنٹرول ہونے لگا تو میں نے فوراً سوچا اے زنا کرنے والے، تیرے نبی نے کہا زانی کو آگ میں جلایا جائے گا، اور وہ آگ دنیا کی نہیں جہنم کی ہوگی، تو میں نے سوچا جہنم کی آگ سے 69 درجہ کم یہ دنیا کی آگ ہے، پہلے چیک تو کروں کہ میں دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ تو میں نے 69 درجہ کم، 69 درجہ کم، وہ بھی ایک چراغ کی آگ کو میں نے جب چیک کیا، تو جب میں چراغ کی آگ برداشت نہ کر سکا تو پھر میں نے سوچا کہ وہ جہنم کی آگ میں کیسے برداشت کر سکوں گا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ گناہ دل سے نکال دے، اور پھر میں نے اب کہا کہ اب تم جاؤ، اب تم سے میرا کوئی کام نہیں۔ تو میرے بھائیوں غور کرنا، گناہ کرنے سے پہلے سوچنا اس کا انجام کیا۔ ایک بات اور آپ سے عرض کروں، بہت خاص بات، بہت خاص بات۔ بزرگوں نے فرمایا جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کی نسل میں لنگڑے، لولے اور عیبی اولاد پیدا کرتا۔ ہاں، یہ خدا کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے۔ زنا کرو گے، مستیاں کر لو، مزے کر لو، اللہ کی مار، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، پھر لنگڑی لولی نسل کے لیے، اندھی بہری نسل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے گھر میں جو عیبی اولاد پیدا ہوتی صرف زنا سے ہوتی ہے، ایسا نہیں۔ کچھ لوگوں کو بطور عذاب ہے، کچھ لوگوں کو بطور آزمائش، جنہیں آزمائش کے طور پہ دیا جاتا ہے پھر ان کو نوازا بھی جاتا ہے، وہ ایک الگ عنوان ہوا۔ ہر بندے کو بطور عذاب نہیں، کسی اللہ والے کو آزمائش کے طور پہ بھی دیا جاتا ہے۔ مگر سن لو، اگر کسی کے دل کے اندر زنا کا شوق جاگتا ہے تو وہ اپنے بزرگوں کا فرمان دل کے کانوں سے سن لے، زنا کرنے والوں کی نسل میں لنگڑی، لولی اور عیبی اولاد پیدا ہوگی، اور جو بندہ دسترخوان سے پہ گرے ہوئے چاول کو، روٹی کو اور ٹکڑوں کو بطور عاجزی کے اللہ کی روزی اٹھا کے کھائے، اللہ اس کی نسل میں ہمیشہ بے عیب اولاد پیدا فرمائے، خوبصورت اولاد پیدا فرمائے۔ آج کل لوگ گرتا ہے تو اٹھا کر کھانے میں شرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا لقمہ گر گیا اور روم گئے ہوئے تھے یا رومیوں کے درمیان کھا رہے تھے، رومیوں کے درمیان کھا رہے تھے، لقمہ گر گیا تو کچھ صحابہ جو جونیئر تھے انہوں نے سوچا کہ اب یہ تو گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھائیں گے اور رومی ہنسیں گے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے اور وہ بڑے لوگ تھے، ہمارے ہاں کوئی بڑا نہیں، چلو نکلے یہاں سے۔ ہم دولت کی بنیاد پہ، تخت کی بنیاد پہ، تاج کی بنیاد پہ کسی کو بڑا نہیں مانتے، ہمارے یہاں بڑائی تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو جتنا متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنی ہی بلندی رکھتا ہے۔ تو جونیئر نے سوچا کہ یہ جو ہے بڑے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، صاحب اقتدار ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا برا ہو تمہاری سوچ کا، کیا ان اجمیوں کی وجہ سے میں نبی کی سنت چھوڑ دوں گا؟ یہ جو کہتے رہے، میں تو میرے محبوب کی لقمہ گرا ہوا اٹھا کے کھاتے تھے، میں اٹھا کے کھاؤں، ہمیں کسی سے کیا لے۔ اور آج میری قوم ایئرپورٹ پہ پانی پیے تو بیٹھ کے پینے میں شرماتی، لوگ کیا کہیں گے؟ چھوڑ لوگوں کو، لوگوں سے ہمیں کیا لینا، ہمیں تو جنت آمنہ کے لال سے لینا ہے، کسی سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے مذہب کے اندر اتنا حسن ہے، احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کرو، اپنے مذہب پر ہر جگہ عمل کرو، کسی کو اچھا لگتا ہے تو اچھا لگے، برا لگتا ہے تو اپنے گھر جا کے 2 روٹی زیادہ کھائے، ہمارا کسی سے کیا لینا، ہم تو آمنہ کے لال کے غلام ہیں۔
जिगर मुरादाबादी ने कहा था, अब और नहीं काम जिगर हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना। और याद रखना, इस्लाम पे अमल करोगे तो इस्लाम कभी जलील होने नहीं देगा, बस नीयत अच्छी हो। आज लोग डरते हैं, टोपी पहनेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, अपनी मजहबी शनाख्त पहनो, दाढ़ी रखेंगे तो कैसा लगूंगा, मुनाफिक तो ना बनो। जब कहते हो कि सबसे ज्यादा खूबसूरत रसूलुल्लाह थे, तो जब हुजूर के चेहरे पे दाढ़ी थी तो फिर कैसे लगोगे? कायनात का जब सबसे खूबसूरत इंसान दाढ़ी वाला था, अरे कायनात में अल्लाह का महबूब दाढ़ी वाला था, तो जिसकी दाढ़ी ने हुस्न में इजाफा कर रखा था, तो दाढ़ी हुस्न को खत्म नहीं करती, बल्कि दाढ़ी हमेशा हुस्न में इजाफा किया करती। मुनाफिक बनकर ना सोचो, मोमिन बनकर सोचो। ये क्या है, कैसा लगूंगा? मैं तो कहता हूं, अरे कैसा भी लगूं, खुदा की कसम जो मेरे महबूब की सुन्नत है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बल्कि आज तो लोग कह रहे हैं जिनके चेहरे पे दाढ़ियां होती है उनको गले का कैंसर नहीं होता, आज लोग कह रहे हैं। लेकिन हमें लोगों के कहने से क्या, हमने कैंसर से बचने की नियत से दाढ़ी नहीं रखी, हमने तो इसलिए रखी है कि महबूब ने रख ली, इसीलिए हमें फायदे और नुकसान से क्या लेना, हम तो महबूब की अदाओं को देखते, हम तो यार की अदाओं को देखते। दुनिया फायदा नुकसान की बात करती रहे, बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं, हमें सवाब की सौदागरी से क्या, हम तो अदाए महबूब देखते। एक सहाबी थे, मस्जिद नबवी में आते थे तो रोजाना उल्टी तरफ, मस्जिद नबवी की उल्टी तरफ बैठा करते थे। तो किसी ने कह दिया सीधी तरफ बैठना अफजल है, उल्टी तरफ पहले आके क्यों बैठते जबकि सीधी तरफ जगह खाली है? फरमाया मैं सवाब का सौदागर नहीं हूं, मैं सवाब का सौदागर नहीं हूं, उल्टी तरफ इसलिए बैठता हूं कि मेरे महबूब का हुजरा है, हबीब निकलेंगे तो पहले मेरी नजर पड़े। ये आशिकों की अदाएं हैं, इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं ना, खाक होकर इश्क में आराम से सोना नहीं। सवाब वाले बचेंगे फंसेंगे कोई गारंटी नहीं, लेकिन इश्क वालों ने तो बचना ही है। क्यों? इसलिए कि जिससे इश्क करते उठना उसके साथ है, और जब उनके साथ उठेंगे उनके दामन में पनाह लेकर, तो उनके भाई कहते ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। नाराए तकबीर से निस्बतें मजबूत करो, आका से निस्बत मजबूत करो, तो बात दूर निकल गई। अपने मजहब में खूबी ही खूबी है, एहसास से कमतरी का शिकार होने। कुछ लोग सोचते हैं लोग क्या कहें, छोड़ो लोगों को, लोगों ने हमें दिया क्या है सिवाय दुख के, लोगों ने हमें दिया क्या है सिवाय मसाइल के, लोगों ने हमें दिया क्या सिवाय जिल्लत के। हाँ, यही आमिना का लाल था जिसने इज्जतें दी, जिसने वकार दिया, जिसने अजमत दी, जिसने शान दी। और अल्लाह की इज्जत की कसम, जन्नत भी मिलेगी तो उन्हीं के हाथों से मिलेगी, कौसर भी मिलेगा तो उन्हीं के हाथों से मिलेगा। इसलिए उनके बन के रहो, ठोकरे खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो। काफिला तो ऐ रजा अव्वल गया आखिर गया। हुजूर से निस्बत मजबूत करो, हुजूर के हो जाओ, और जो उनका हो जाता है फिर वो वक्त का इमाम हो जाता है, वो कायनात का आका बन जाता है। तो अर्ज ये कर रहा था, जब भी मौका गुनाह का आए अल्लाह देख रहा है। वो बात याद आई, खूबसूरत सी बात, अल्लाह छोड़ दो, आखिरत सोचो, कब्र सोचो, महशर। एक जवान था, एक जो इमाम याफई लिखते, हजरत इमाम याफई रहमतुल्लाह अलैह लिखते, एक जवान था, जब तक वो जिंदा रहा उसके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी, जब मर गया तो कफन से खुशबू आती, दफन किया गया तो उसकी कब्र से भी मुश्क की खुशबू आई। इसीलिए लोगों ने उसको हजरते मिस्की कहना शुरू किया। मिस्क अरबी में मुश्क को कोई कहते, मिस्की, हजरते मिस्की क्यों उसको कहा गया? उस जवान को तवज्जो कर, हाँ, वो जवान बड़ा खूबसूरत था, हसीन था, हुस्न जमाल में अल्लाह ताला ने उसको यकताई दी थी। किसी औरत ने उसको देखा और देखकर उसके हुस्न के अंदर मुब्तला हो गई, उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई। वो कोशिश करती रही कि किसी भी तरह मैं इसको हासिल करूं। मैं अपनी बहनों से कहता और आपसे भी कहता,
حرام ذریعے سے نہ مال حاصل کرو، نہ حرام ذریعے سے بیوی یا شوہر حاصل کرو، نہ حرام ذریعے سے کوئی اور چیز حاصل کرو۔ ایک بات یاد رکھنا، ہمارے یہاں تقدیر پر ایمان ہے۔ تقدیر، جس کے مقدر میں جو چیز لکھ دی گئی ہے اس کو کوئی نہیں لے جا سکتا، اور جس کا تقدیر پہ ایمان نہیں ہے وہ مومن نہیں۔ تقدیر پہ ایمان ضروری ہے۔ تقدیر مطلب اللہ نے جو لکھ دیا وہ ہو کر رہا ہے۔ بات یاد ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، بڑی حیرت انگیز بات۔ اب تک آپ نے سنا ہوگا نا کہ کینسر اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست وہ برش کرتے کرتے انہوں نے زور لگایا، اور صبح اٹھتا ہے آدمی تو اپنی فکر میں اور دیگر معاملات میں ہوتا ہے، تو زور لگایا تو برش جو ہے وہ تیزی سے جا کے گال پہ لگا اور ہلکا سا زخم آ گیا۔ برش کا زخم ہی کیا ہوتا ہے؟ برش کا زخم گال پہ آیا، 4 دن کے بعد اس کے وہ زخم پہ کچھ درد بڑا، خون نکلنے۔ ڈاکٹر کے پاس گیا تو کہا کینسر ہو گیا، اور پھر اس کے بعد 8-10 دن کے بعد وہ پورا کاٹ کے نکالنا۔ برش سے بھی کبھی کینسر ہوتا ہے، کبھی سنا؟ کیا ہوا؟ تقدیر میں لکھا۔ جو تقدیر میں لکھا ہو کے رہنا، تو جو تقدیر میں لکھا وہ مل کے رہنا۔ اپنی تقدیر کا کوئی نہیں لے جائے گا۔ ایک بات اس پر اور سن لو، مضبوط ہو جائے گی۔ ہمارے ماہریرہ کے جو مرشدان طریقت ہے ان میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت سیدی سرکار حمزہ عینی ماہروی رحمت اللہ علیہ۔ نام سنا ہوگا سرکار حمزہ عینی، جن کا یہ لکھا ہوا کلام ہے غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، انہوں نے لکھا۔ اور جب یہ کلام انہوں نے لکھا تو کئی مرتبہ غوث پاک نے عالم بیداری میں ان کو اپنی زیارت کرائی اور فرمایا حمزہ وہ کلام پڑھ جو تو نے لکھا نا، غوث اعظم بمن بے سر و ساما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بیداری میں، مولا علی کی زیارت کی بیداری میں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی زیارت کی بیداری کی، بڑے عظیم بزرگ تھے حضرت سرکار حمزہ عینی ماہروی رحمت اللہ۔ ماہریرہ شریف جائیے تو ان کی جو ایک گنبد کے نیچے اقطاب کا ایک سلسلہ ہے، وہاں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کس ہستی کے پاس بیٹھیں۔ بڑی عظیم ہستی سرکار حمزہ عینی۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ ایک مرتبہ ایک منکر اسلام کا انکار کرنے والا شخص جو ماہریرہ کے آس پاس رہتا تھا، وہ مذہبی پیشوا تھا منکرین اسلام کا، کچھ چاول کے دانے وہ ہاتھ میں لے کر کے آیا اور چاول دکھا کے حضرت سے کہا پیر جی آپ لوگ کہتے ہیں کہ جس کی تقدیر میں جو ہوتا ہے وہ اسی کو ملتا ہے، تقدیر کا کوئی نہیں لے جا سکتا، تو یہ چاول کے دانے کس کی تقدیر میں ہیں؟ اب علامہ جلال الدین عارف رومی کہتے ہیں کہ ولی تو لوح محفوظ پہ تقدیریں پڑھا کرتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تقدیریں۔ آپ نے بلا توقف کے اور تکلف کے فرمایا پنڈت جی یہ جو چاول کے دانے ہیں یہ کاشگنج میں ایک پیپل کا درخت ہے، اس درخت پر ہنس کا جوڑا بیٹھا ہوا ہے، یہ ان کی تقدیر میں ہے یہ چاول۔ ہائے ہائے، ہمارے آقاؤں کی شان بھی دیکھیں کیا نظر ہے۔ میں کہتا ہوں نبی کے بیٹوں کی یہ شان ہے، ان کی دیکھنے کا یہ عالم ہے، تو رسول اللہ کے دیکھنے کا عالم کیا۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ لوگ کہتے ہیں نبی دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے، میں نے کہا تمہاری جماعت میں کوئی حمزہ عینی نہیں ہے اس لیے تم ایسا کہتے ہو، تمہاری جماعت میں کوئی حمزہ عینی اس لیے ایسا کہتے ہو۔ ہمارے یہاں تو ایسے ایسے لوگ ہیں جو پیپل کے درخت پہ بیٹھے ہوئے ہنس کے جوڑے کی تقدیر بھی پڑھا کرے، تو جب غلاموں کا یہ عالم ہے، اور وہ حمزہ عینی کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں تو غوث پاک کا غلام ہوں۔ جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو غوث پاک کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ غوث پاک تو میرے نبی کے غلام ہیں۔
غوث اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ جو تم کھا کے آتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، اور جو بچا کے آتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ اگر شریعت کی تالا میرے منہ پر نہ ہوتا، یا شریعت مطالعہ کی زنجیر جو ہے سے میں مقید نہ ہوتا، تو بتا دیتا کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور کیا بچا کر آئے ہو۔ یہ ہمارے بزرگوں کے لوگ کہتے ہیں نبی کو پیٹ کے پیچھے، میں نے کہا کہ تم نے کوئی گڑھ لیا ہے نبی اپنے تصور میں، جو اب آپ کے اپنے ہم نے جس آمینہ کے لال پہ ایمان لایا ہے وہ تو ماں کے پیٹ میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو بھی سنا کرتے تھے۔ جو ماں کے پیٹ میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرے، وہ قبر کی پیٹ میں رہ کر کے اپنے غلاموں کا کیا حال نہ دیکھیں، اپنے غلاموں کی خبر کیا نہ رکھیں۔ لیکن بات یہ ہے، میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں، ایسے لوگوں سے بھی تھوڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے جو نبیوں کے لیے، ولیوں کے لیے، اپنے نبی کے لیے، خدا کے لیے ہلکے ہلکے جملے کہتے ہیں۔ ایسے ہلکے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونا بن ہے سونا پاس ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت نرالی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ایمان بچاؤ، بہت نازک حالات ہیں، ہمیں بہت لوگوں سے چیلنجز کا مقابلہ ہے، اندرون خانہ بھی کچھ ہیں، باہر بھی کچھ ہیں، لیکن ایمان بچانے کی ضرورت ہے۔ جو ایمان بچا کر دنیا سے گیا، انشاءاللہ اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ یہ نہ کہنا کہ مولانا سبھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ میں نے کہا کہ حدیث ان سے بھی نہیں سنی، ہم سے بھی سنتے ہو، ان سے بھی سنتے ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ماں کا دل دکھایا وہ جہنم میں جائے گا۔ بولو ماں کا دل دکھانے والا کلمہ پڑھ کے جہنم میں گیا کہ نہیں گیا؟ تو جو ماں کا دل دکھائے ہلکے جملے کہہ کر، اس کا کلمہ اس کو جہنم سے نہیں بچا رہا ہے، حالانکہ وہ دائمی طور پر نہیں رہے گا، لیکن بہرحال جہنم میں تو جائے گا نا، وہ عارضی طور پر صحیح، جتنا بھی اللہ اس کو چاہے گا جہنم میں جلائے گا۔ تو ماں کا دل دکھانے والا جب جہنم سے نہیں بچ سکتا، تو رسول اللہ کی شان میں ہلکے جملے کہنے والا جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اس لیے آپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے، آپ کو احساس کرنا چاہیے۔ تو بات دور نکلتی جا رہی ہے، عرض کیا کر رہا تھا، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت حمزہ عینی نے فرمایا کہ یہ کاش گنج میں پیپل کے درخت پر ہنس کا جوڑا ہے، یہ ان کی تقدیر میں۔ اس نے مذاق اڑانا چاہا، اس نے لیا اور لے کر کے منہ میں ڈال دیا اور حلق میں ڈال دیا اور نگل لیا، اور نگل کے کہا دیکھا آپ کا مذہب جھوٹا ثابت ہو گیا۔ لیکن یاد رکھنا، کسی کی پھپکیوں سے مذہب اسلام جھوٹا ثابت کیسے ہو سکتا ہے؟ یقین ہونا چاہیے اپنے مذہب اور مسلک پر، یقین ہی کا نام ایمان ہے۔ سرکار حمزہ عینی نے فرمایا، فقیر نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، جس کی تقدیر میں لکھا تھا ہم نے دیکھ کے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اس نے حلق کے اندر اگل تو لیا، نگل تو لیا، نگلنے کے بعد تھوڑی دیر گزری تھی کہ پیٹ میں درد شروع، پیٹ میں درد ہوا، اس کے پاس، اس حکیم کے پاس، اس حکیم کے پاس، اس حکیم کے پاس، کوئی حکیم یہ دے رہا ہے وہ دے رہا ہے، درد نہیں جا رہا ہے، زمین پہ لوٹ رہا ہے۔ کسی نے کہا ایک کام کرو، یہاں چھوٹے سے دیہات میں علاج نہیں ہوگا، کاش گنج بڑا علاقہ ہے، وہاں لے کر کے جاؤ اور اس کا علاج وہاں کراؤ۔ اس کو بیل گاڑی پہ ڈالا گیا، بیل گاڑی پہ ڈال کر کے لوٹ رہا تھا، بیل گاڑی کے اندر بھی جب ڈالا گیا لے کر کے، اور جیسی کاش گنج پہنچا اور پیپل کے درخت کی چھاؤں میں بیل گاڑی پہنچی، تو اس نے کہا مجھے الٹی آ رہی، الٹی آ رہی ہے۔ جب لوگوں نے سنا الٹی آ رہی تو جلدی سے جو ہے وہ گاڑی روکی اور اس کو الٹی کرائی۔ جیسے الٹی کی وہ چاول کے دانے نکلے، اور جب چاول کے دانے باہر آئے، ہنس کا جوڑا زمین پہ آیا، انہوں نے چاول کے دانے چگے اور چگ کر کے پھر واپس پلٹ گئے۔ اس نے کہا اب مجھے کسی حکیم کے شفا خانے میں نہیں جانا، اب تو مجھے مہریرا کے پیر جی کے شفا خانے میں جانا ہے۔ وہاں گیا اور قدم پکڑ کے کہا پیر جی کلمہ پڑھائیے اور اسلام میں داخل کیجئے۔ فرمایا مذاق اڑا رہے تھے؟ کہا نہیں دیکھ لیا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا آپ نے کہا تھا کہ وہ پیپل کے درخت پہ جو ہنس کا جوڑا بیٹھا ہے
اس کی تقدیر میں ہے، میں نے تو کھا لیا تھا لیکن درد تھا، تکلیف تھی، بالآخر جب مجھے وہاں لے جایا جا رہا تھا کاش گنج تو مجھے الٹی آئی، میں نے الٹی کی اور میں نے ان کو کھاتے دیکھا، میں سمجھ گیا ہوں۔ اندازہ کریں، ارے جب چاول کے دانے جس کی پرندوں کی تقدیر میں لکھا ہو تو اس کو کوئی اڑا کر نہیں لے جا سکتا، تو جو بیوی اور دولت تمہاری تقدیر میں لکھی ہوگی اس کو کوئی اڑا کر کیسے لے جا سکتا؟ اسی لیے یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ اسی لیے قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں بھاگنے کی بات نہ کرو، لڑکوں سے بھی کہتا ہے انتظار کرو، جو تقدیر میں ہوگا بغیر بھاگے بھی ملے گا، بغیر بھگائے بھی ملے گا۔ عزت سے لو، اللہ نے عزت کے راستے بتائیں، ہنسنے کی بات نہیں۔ آج کل یہ فیشن بنا ہے، ہمارے یہاں لو میرج کا کوئی تصور نہیں، ہمارے یہاں ارینج میرج کا تصور ہے۔ لو میرج شریفوں کا طریقہ نہیں ہے، ارینج میرج شریفوں کا طریقہ ہے۔ آپ کو بتاؤں، جب حضرت نفیسہ نے میرے آقا سے کہا تھا کہ اے محمد آپ شادی کیوں نہیں کرتے، فرمایا اس وقت تو سوچا نہیں ہے، کہا کہ اگر کریں تو، کہا میرے پاس مال نہیں ہے، کہا وہ سب کا انتظام ہو جائے گا، آپ صرف ہاں کہہ دے۔ فرمایا کس کے ساتھ؟ تو کہا خدیجہ خود سے آپ کو یہ عرض کرتی ہے کہ آپ خدیجہ کے ساتھ نکاح کریں۔ میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ فرمایا تھا شریفوں کے نکاح راستوں میں طے نہیں ہوتے۔ میرے اپنے چچا لوگ موجود ہیں، میں پہلے اپنے چچاؤں سے مشورہ کروں گا، اگر میرے چچا لوگ ہاں کر دیں گے تب میں بھی ہاں کر دوں گا۔ حضور سید العالمین مختار کل ہو کر اپنا پہلا نکاح یہ فرما رہے کہ میں اپنے چچاؤں سے مشورہ کروں گا، اور یہاں چھوٹے چھوٹے 16 سال کے لڑکے لڑکیاں دودھ کے دانت بھی ان کے جو ہے وہ سیدھے سے نہیں پکے، اور وہ اپنا نکاح خود طے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم زندگی گزاریں گے، ہم طے کریں گے، نادان تجربوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ چپل خریدنے جاتے ہو تو 4 دوستوں کو لے جاتے ہو، کیسی ہے کیا ہے تحقیق کرتے ہو۔ چپل جو سال اور 6 مہینے کے بعد بدل لینا ہے اس کے لیے اتنا سوچتے ہو، جو بیوی کو زندگی بھر ساتھ رکھنا اس کے بارے میں بھاگنے بھگانے کا تصور کیسا۔ اور قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں نادان نہ بنو، جس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے اس کے لیے اتنی عجلت سے کام نہ لو، ماں باپ کے تجربات کا سہارا لو، دادا دادی کے تجربات کا سہارا لو۔ اللہ اکبر، ہم نے تو اپنے بچپنے میں دیکھا کہ بوڑھی عورتیں جب بیٹی دیکھنے جاتی تھی یا لڑکا دیکھنے جاتی تھی تو وہ یہ بھی دیکھتی تھی کہ اس کی آنکھ سفید ہے کہ کالی ہے۔ میں نے اپنی دادی سے پوچھا کہ انسان تو انسان ہوتا ہے، دادی اماں یہ کالی سفید آنکھ کی کیا بات؟ کہا چپ رے موے تجھے نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا اسی لیے تو دادی ماں پوچھتا ہوں کیوں ایسا ہے؟ تو فرمایا کہ جن کی آنکھیں سفید ہو، بھئی جن کی ہو تو برا نہیں ماننا۔ وہ دادی نے کہا وہ سچ بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی شریعت نہیں دادی کی بات کر، اور یہ بھی نہیں کہ میں دادی اماں کا کوئی فرمان سنانے آیا، اس لیے بات نکل آئی تو کہہ رہا ہوں کہ عورتیں دیکھیں کہاں تک ان کا دماغ۔ تو کہا کہ جن کی آنکھیں سفید ہوتی ہیں وہ بے مروت لوگ ہوتے ہیں، اور آنکھیں کالی ہوتی ہیں تو با مروت ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنی بیٹی کسی بے مروت کے حوالے کیسے کرتے ہیں؟ یہ عورتیں، ان عورتوں کا تصور یہ تھا۔ اور آپ دیکھیں اسی لیے، حالانکہ میں اس وقت تو سن کر کے دادی کی بات پہ میں نے یقین کر لیا، وہ میری پہلی استاد بھی تھی تو بہرحال یقین کر لیا، لیکن بعد میں جب میں نے علماء کی صحبت میں بیٹھا تو مجھے پتا چلا توریت میں رسول اللہ کی صفت یہ لکھی تھی کہ ان کی آنکھیں گھٹ کالی ہوگی، تو یہودیوں نے وہ کالی آنکھوں کا ذکر مٹا کر کے وہاں لکھا کہ ان کی آنکھیں بھوری بھوری ہوگی، سفید ہوگی۔ اللہ اکبر، جو سفید آنکھ کا ہو وہ اکثر بے مروت ہوتا ہے، جو رحمت للعالمین ہو اس کی آنکھیں سفید کیسے ہو سکتی؟ جو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہو۔ آپ دیکھنا آپ کو، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کی کونچیں کاٹی تھی، حدیث میں اس کا ذکر بھی ہے کہ اس کی آنکھیں کنجی تھی، سفید آنکھیں تھی۔ تو عورتیں یہاں تک دیکھتی ہیں، تو قوم کی بچیوں سے کہتا ہوں تھوڑا تجربے سے کام لو، بڑے بوڑھوں کے تجربے کو کام میں لاؤ، اپنی مرضی سے نہ ڈھونڈا کرو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ گھر کے لوگ ڈھونڈیں اور ڈھونڈنے کے بعد پھر آپ کے پاس آئیں اور فیصلہ پھر آپ کو کرنا ہے، پھر آپ مشورے سے فیصلہ کریں، اپنی مرضی سے عجلت سے کام نہ لیں۔ بات دور نکل گئی، حضرت مسکی کا ذکر چل رہا تھا، حضرت مسکی کا کہ ان کا جسم مہکا، کپڑے مہکے، زندگی کے اندر ان کا جسم مہکا، موت کے بعد لاشاں مہکا، اور اس کے بعد قبر بھی مہکی۔ تو کسی نے پوچھا کہ ان کا جسم مہکا، جب جسم مہکا تب پوچھا، قبر مہکی تو کون پوچھ سکتا تھا، لیکن امام یافعی نے بیان کیا کہ ان کی قبر بھی مہکی۔
تو ایک لڑکی تھی جو ان کی خوبصورتی پر فدا ہو گئی اور ان کو حاصل کرنا چاہا، تو ایک مرتبہ ہیلے سے اپنے گھر میں بلا لیا، اور جب گھر میں بلایا تو دروازے پہ دروازے بند کر لیے۔ جب دروازے بند کر لیے تو حضرت مسکی نے کہا کیوں بلایا؟ تو کہا کہ تیرے ساتھ نفس کی خواہش پوری کرنا ہے، دل کی خواہش پوری کرنا ہے۔ یہ تو لرز گئے اور کہا کہ اللہ سے ڈر، زنا بہت بری چیز ہے، تباہ ہے، جہاں زنا ہے وہاں فنا ہے، زنا بہت بری اچھی چیز نہیں ہے زنا۔ اس نے کہا اگر تو زنا نہیں کرے گا تو میں چیخوں گی، چلاؤں گی، یہ کروں گی، تجھے ذلیل کر دوں۔ ایک طرف عزت بھی بچانا، دوسری طرف دامن بھی بچانا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو جس کو مسکی کہا گیا نا، بزرگوں نے اپنی زبان میں جن کو حضرت مسکی کہا، انہوں نے ان کو ایک تدبیر سوجی، منصوبہ بنایا دماغ میں، یہ میری خوبصورتی پر، میرے عطر پر، میرے خوشبو والے جو میں عطر لگا کر کے کپڑے آیا ہوں اس کپڑوں پر فریبتا ہے، ایک کام کرتے ہیں اس سے بچنے کی تدبیر کرتے ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم جو کہتی ہو میں تیار ہوں اس کے لیے، لیکن مجھے استنجا کی حاجت ہے، میں استنجا سے فارغ ہو جاؤں پھر سوچیں گے۔ اس نے اپنی کنیز کو کہا کہ اس کو اوپر لے جاؤ، جو اپنی ٹیرس پہ استنجا کھانا بنا ہے اس کو وہاں لے جاؤ، بھاگ نہ جائے۔ اوپر گئے، اندر گئے تو استنجا تو لگی نہیں تھی، بیٹھ کے سوچنے لگے کروں کیا؟ تو پاخانہ اس کے اندر تھا بیت الخلا میں، سوچا کہ ایک طرف زنا ہے، یہ زنا اگر کر لوں گا تو 7 سمندروں کا پانی بھی میرے دل پہ لگا ہوا دل کا دھبا نہیں دھل سکتا، اور ہے پاخانہ، زنا اور پاخانہ دونوں، اگر پاخانہ بدن پہ لگا لوں تو یہ تو چند بالٹی پانی سے دھل جائے گا، تو جو دھل جائے گا اس کو لے لیتے ہیں، جو نہیں دھل سکتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ گندگی لی اور اپنے بدن پہ مل لی، اور مل کر کے جب آئے تو بدبو سی آ رہی تھی، اس نے چیخا چلایا پاگل پاگل، وہ لڑکی چلائی پاگل پاگل، اس کو تو میں بہت خوبصورت اور عقل مند سمجھ رہی تھی، اور جب چلانے لگی پاگل پاگل تو جلدی سے کنیز نے دروازہ کھولا، یہ بھاگے اور گھر گئے، غسل کیا، مصلی پر 2 رکعت شکرانہ پڑھی اور اللہ سے عرض کی مولا کتنے بڑے گناہ سے تو نے مجھے بچا لیا، پاخانہ میں نے کیا ملا، اتنے بڑے گناہ سے بچ گیا، تیرا شکر ہے۔ اور رو رہے تھے کہ اللہ آج تو نے میرے دامن پر گناہ کا دھبا لگنے سے بچا لیا۔ روتے روتے آنکھ لگی تو خواب میں کیا دیکھا، ایک خوبصورت جسم والا ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، آیا اور سلام کیا اور کہا آپ کون ہیں؟ تو اس آنے والے نے کہا میں جبریل امین ہوں۔ جبریل ہیں آپ؟ ہاں، آج تیری ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے فرمایا کہ جبریل میرے اس بندے نے اپنے آپ کو زنا سے بچانے کے لیے اپنے جسم پر غلاظت ملی، گندگی ملی میری خوشی کے لیے، اور جسم کو زنا سے ناپاک نہیں ہونے دیا، جاؤ اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دو۔ اس نے پاخانہ ملا تھا نا زنا سے بچنے کے لیے، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیر دو۔ تو جبریل امین نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، جب ہاتھ پھیرا تو خواب ہی میں جسم مہکنے لگا، اور جب آنکھ کھلی تو بھی جسم مہک رہا تھا، پوری زندگی جسم مہکتا رہا، مرے موت آئی تو لاشا بھی مہکا اور بعد میں ان کی قبر بھی مہکی۔ یہ ہے گناہ سے بچنے کی برکتیں، اس لیے میرے بھائیوں زنا سے بچو۔ اور آخری بات گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، نکاح کی وجہ سے جو رشتہ داریاں جڑتی ہیں اس رشتہ داری کا خیال کرو، اس لیے کہ جو رشتہ داری کا خیال کرتا ہے اللہ اس کی عمر کو دراز کرتا ہے، عمر کو لمبی کرتا ہے، عمر کو طویل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں رشتہ داریاں عرش کے اندر عرش سے ایسی لٹکی ہوئی ہے جیسے تمہارے گھروں کی چھتوں پر جھومر لٹکتے ہیں، اور رشتہ داریاں اللہ سے دعا کرتی مولا جو ہمیں جوڑے تو اس کو جوڑ، اور جو ہمیں توڑ دے تو اس کو اپنی رحمت سے جدا کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے وستورا انسان کے بالوں کو ختم کر دیتا ہے ویسے ترک تعلق انسان کے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو بھائی ہو تو بھائیوں سے مل کے رہو، اور بھتیجے ہو تو ان سے اچھا سلوک کرو، اسی طرح بیوی سے پیار کرو۔ اپنی بات ختم کرتے کرتے آج اکثر عورتوں کی شکایت ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ اچھے سے نہیں رہتا۔ دیکھیے کسی عورت کو، کسی بیوی کو پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق مانگے، اپنے شوہر کے گھر نہ رہے۔ کسی کو اپنا گھر برا نہیں لگتا، چڑیا کو بھی اپنا گھونسلہ اچھا لگتا ہے۔ عورت کیوں طلاق مانگے گی، کیوں وہ کرے گی؟ چند عورتیں ایسی ہو تو ہو، لیکن آج کل نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی سیرت کو پڑھ کر یا سیرت کو سن کر
بیوی کے ساتھ رہنے کا طریقہ سیکھنے کی بجائے وہ سیریلوں کو دیکھ کر بیوی کے ساتھ رہنا سیکھتے ہیں، وہ گندی پکچریں دیکھ کر جو ہے وہ اپنے حجرے میں جاتے ہیں اور وہی سب کچھ کرتے ہیں وہ جو دیکھتے ہیں، تو پھر تباہی نہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، جانوروں کی طرح زندگی نہ گزارو، بس بات سمیٹتے ہوئے دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری، کیسا پیار دیا بیویوں کو، کیسی محبت دی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی بیوی کو ڈانٹا تک نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیڑھی انگلی سے جو وہ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور ٹیڑھی انگلی کے بغیر گھی نہیں نکلتا مولانا۔ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 11 بیویوں کے ساتھ اس طرح زندگی گزاری کہ کسی کو ڈانٹا تک نہیں، میرے بھائی ڈانٹا تک نہیں۔ ام المومنین کہتی ڈانٹا تک نہیں، یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، بلکہ فرماتی ہم لوگ خود ہی حضور سے لڑتے تھے اور لڑ کر ناراض ہو کے بیٹھ بھی جاتے تھے، لیکن یہ میرے آقا کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ حضور علیہ السلام ہمارے پاس خود آ کر کے ہمیں منا لیا کرتے تھے۔ بلکہ جو آخری بات عرض کرنے چلا ہوں وہ یہ کہ کتنی خوبصورت سی بات ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول کا گھر ہے، ہائے ہائے وہ گھر جس میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے، میرے آقا کا وہ گھر، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ رسول و ولی ہے بےتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے۔ اب توجہ کرنا حضور کے گھر کا کیسا حال تھا۔ آج تو ہم سیریل اور فلمیں دیکھ کر گھر کے ٹھاکر بننے کی کوشش کرتے، گھر کے چودھری بننے کی کوشش نہیں، خود ساختہ کچھ مت بنو۔ اور یاد رکھنا بڑا وہ نہیں ہوتا جو اپنی اوقات سے بڑھ کر باتیں کریں، بڑا ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، بڑا ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق بڑے ہوتے ہیں، بڑا ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کا کردار بڑا ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ اور عورتیں مردوں کی طرح ان کی عقل نہیں ہے، ان سے پیار کرو، ان سے اچھی باتیں کرو، ان سے نبھا کرو۔ ایک مرتبہ ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت سارہ کی شکایت کی، مولا سارہ مجھ سے منہ چلا رہی۔ اللہ نے فرمایا میرے خلیل میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اب اس ٹیڑھی سے نبھا کرو، سیدھی کرنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے، اللہ نے نبیوں سے فرمایا ٹیڑھی کو سیدھی مت کرنا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا ٹیڑھی کو سیدھی مت کرنا، اگر ٹیڑھی کو سیدھی کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے، توڑنا طلاق دینا ہے۔ ہمارا مذہب جوڑنے آیا، توڑنے نہیں آیا۔ کتنا افسوس ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے کہ جو مذہب جوڑنے آیا تھا آج اس مذہب کے اندر سب سے زیادہ طلاقیں واقع ہو رہی۔ سن لو، 3 بچے پیدا کر کے عین شراب کے عالم میں طلاق دینے والوں، جب تم ظلم کی وجہ سے طلاق دو گے، جب وہ آہیں بھرے گی اس کی آہیں تمہیں کبھی سکون نہیں لینے دے گی۔ ارے قبر کے اندر بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا اگر کسی کو تڑپاؤ گے تو، کسی پہ ظلم کرو گے تو بے چین رہو گے، بے قرار رہو گے۔ یہ مت سمجھنا کون کیا کر لے گا، کوئی کچھ کرے نہ کرے، اللہ فرما رہا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ابھی ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں چھٹتی اور بیوی کے پیچھے زگ زگ تک لگا دیتے ہو۔ نہیں، مرد ہو مردانگی سے کام لو۔ بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، ہوتے رہیں، مجھے تو کسی کی رضا اور ناراضگی کی پرواہی ختم ہے، اس لیے کہ میرا گھر لوگوں کے ٹکڑوں پہ نہیں چلتا، میرا گھر آمینہ کے لال کی خیرات پہ پلتا۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ یہ صرف میں شعر پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سچائی کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ تو برے بھلے کا ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے، اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ لوگ کہتے ہیں طلاق دے دی، میں نے کہا مرد ہوتا تو نہ دیتا۔ جو مرد ہیں وہ نباہ کرتے ہیں، جو نامرد ہیں وہی بے عذر شرعی طلاق دیتے۔ طلاق نہ دو، ہمارے مذہب میں بلا عذر شرعی طلاق دینے کی اجازت نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کے گھر کا ماحول کتنا خوبصورت تھا۔ ایک مرتبہ حضور کے گھر میں اماں عائشہ اور حضور علیہ السلام دونوں ہیں۔ حضور نے بات کی، اماں عائشہ نے کوئی جواب دیا،
اما عائشہ پاک نے جواب دیا، اچھا اس پر کوئی ڈسکس نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو میرے رسول کی محبوبہ کا معاملہ ہے، ان کی اپنی ازدواجی زندگی ہے۔ حضور نے کچھ کہا، اما عائشہ پاک نے کوئی جواب دیا تو بہرحال وہ جواب تھا، انہوں نے جواب دیا۔ اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے اور اما عائشہ کا وہ جواب سن لیا۔ صدیق اکبر جس کے عشق رسول کی مثال پوری کائنات کے اندر نہیں مل سکتی، وہ صدیق جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں ہو، اور میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں ہو تو پوری امت کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان غالب آ جائے گا۔ صدیق اکبر جس نے رسول پاک کی خاطر باپ کو تنبیہ فرمائی، کہیں باپ کو تماچا بھی لگایا۔ ایک بار آئے بھی، طبرانی نے لکھا ہے، ایک بار آئے تو آستینیں چڑھی ہوئی تھی، غصے میں کانپ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور وہ میرا باپ ہے نا ابو قحافہ، وہ آپ کے خلاف کچھ بک رہا تھا، تو نے کیا کیا؟ میں نے مار دیا۔ ایسا نہ کر۔ کہا میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آپ اجازت دیں کہ اس کو قتل کر دوں۔ حضور نے فرمایا نہ ابو بکر، ہمارا مذہب یہ نہیں ہے۔ کہا پھر اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو بھی عاشق بنا دے۔ آقا نے دعا کی اور اللہ نے پھر ان کو ایمان کی دولت بعد میں عطا فرمائی۔ یہ صدیق اکبر جب باپ سے کچھ سنا تو برداشت نہیں ہوا، یہاں تو بیٹی تھی۔ جیسے ہی صدیق اکبر نے سنا حضور کو جواب اور اس طرح کا جواب، تو صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھا دی۔ کس پر؟ بیٹی پر۔ ہائے ہائے، میرے نبی کو ایسا جواب۔ اب دیکھو صدیق اکبر بابا ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کے، حضور کے صحابی بھی ہے نا، اب بیٹی پر ہاتھ اٹھا دیا غصے میں آ کے۔ حالانکہ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، اس تلخ کلامی کا کوئی جواب حضور نے نہیں۔ حضور تو حضور ہیں، یہی تو آقا کی شان ہے، تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا۔ صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھایا، جب ہاتھ اٹھایا تو میرے آقا علیہ السلام نے جلدی سے اما عائشہ کو پکڑا اور پکڑ کے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ دیکھو یہ بیوی سے محبت کا طریقہ۔ جب کہتے ہو نا نکاح سنت ہے، تو نکاح بھی سنت ہے اور بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا یہ بھی سنت ہے۔ صرف نکاح کو نکاح کی حد تک سنت نہ رکھو، تو نکاح کے بعد بھی تو کوئی سنت ہے۔ صرف یہ 2 منٹ کی سنت کی بات کرتے ہو، پوری زندگی سنت ہے اچھا سلوک کرنا۔ حضور علیہ السلام فرماتے بیوی کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے وہ شریف لوگ ہیں، جو بیوی کی عزت نہیں کرتا وہ کمینہ ہے، کمینہ۔ اللہ کے رسول نے اس کو کمینہ فرمایا ہے۔ ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مصلی ہے، قرآن کی بات زبان پر ہے، لیکن اگر بیوی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تجھے اللہ کے رسول کمینہ فرما رہے ہیں۔ صدیق اکبر کا ہاتھ اٹھانا تھا، حضور نے جلدی سے ہاتھ پکڑا اور اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا، کیونکہ حضور علیہ السلام کا قد میانہ تھا، میانہ قد تھا، لیکن جب کوئی سامنے آتا تھا تو حضور کا قد اس سے اونچا لگتا تھا۔ اما عائشہ کو پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آپ کو اس لیے نہیں بلایا گیا تھا کہ آپ یہ کام کریں، آپ یہ کام کریں، آپ تشریف لے جائیں۔ صدیق اکبر کو واپس کر دی۔ واپس کرنے کے بعد اما عائشہ کی نظریں جھک گئی، سرکار نے ہنس کے کہا جیسا ان کی شان تھی، میں نے تمہیں بچا لیا ورنہ مار پڑتی تمہیں، میں نے تمہیں بچا لیا۔ کیسا بچایا؟ ورنہ تمہیں مار پڑتی۔ سیدہ نے کہا آپ نہ بچاتے تو واقعی مار پڑتی۔ اور پھر فوری طور پر حضور ان سے مزاح فرمانے لگے، ہنسی کرنے لگے، ان کی دلجوئی کرنے لگے۔ پھر صدیق اکبر آ گئے، دونوں کو ہنستے دیکھا تو آقا نے فرمایا ابو بکر پہلے ہمارے جھگڑے میں شریک ہو گئے تھے نا، اب ہماری صلح میں بھی شریک ہو جاؤ۔ یہ تھا حضور کے گھر کا ماحول۔ آج ہمیں بھی اپنے گھر کا ماحول بنانا ہوگا، ورنہ یاد ماں باپ اگر بچوں کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ اگر بچوں کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ ماں باپ اگر بچوں کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں ایک بات یاد رکھنا، بچوں کو باپ سے زیادہ فطری طور پہ ماں سے پیار ہوتا ہے۔ جب باپ روز روز جھگڑا کرتا ہے ماں سے تو بچوں کو ایسا لگتا ہے یہ ظالم ہے، اور بچوں کے دل کے اندر ایک غیر شعوری طور پر
باپ کے لیے نفرت کی آگ پیدا ہوتی رہتی ہے، باپ کی عقیدت اور محبت ختم ہوتی رہتی ہے، اور ماں کی عقیدت مزید پروان چڑھتی رہتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اولاد کو باپ میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی، یہ کہہ کر کہ اس نے ہماری ماں پہ بہت ظلم کیا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے سامنے اپنی اولاد اور بیوی سے کبھی جھگڑا نہ کیا کرو، اور میں تو کہتا ہوں جھگڑا ہی مت کرو، اس لیے کہ ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نہیں لڑتے تھے، سنت ہے بیوی کو منانا سیکھو، بیوی سے لڑنا مت سیکھو۔ اللہ تعالیٰ میری قوم کو شعور دے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔